بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 31واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ جنات کی ایک جماعت اسلام کے دامن میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے قبیلہ ثقیف کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے اور ان سے مدد کی بھی کوئی امید نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو خیر باد کہا۔ اب آپ کا رخ مکہ کی طرف تھا اور آپ صحرا میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ وہی مکہ جس کو قوم سے عاجز آ کر آپ نے الوداع کہا تھا اور اس آرزو میں نکلے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ مل جائے جو یہاں کی مظلومی اور بے کسی کا بدل بن سکے، لیکن آپ کی یہ آرزو بر نہ آئی۔ ناظرین اکرام، طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے نخلا، جو کہ مکہ سے 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر ہے۔ چلتے چلتے آپ تھک گئے تو وہیں دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ پھر جب کافی رات گزر گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تو اس پرسکون تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور بڑی شیرینی اور پرسوز آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اتفاق سے جنات کی ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس طرح قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں بھی آئی۔ ان کو یہ کلام بہت عجیب معلوم ہوا اور وہ ٹھہر کر سننے لگے۔ پھر خدا کی توفیق شامل حال ہوئی اور ان کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ چنانچہ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے اور بولے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساجی نہیں ٹھہرائیں گے۔ ناظرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنات کا یہ گروہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور اس کا اثر لے رہا تھا۔ بالآخر وہ ایمان بھی لے آیا اور اپنی قوم کو جا کر ہوشیار بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر رہے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو خود خبر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب ہم نے کچھ جنات کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا کہ وہ قرآن سن سکیں، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آپس میں کہنے لگے، چپکے رہو اور کان لگا کر سنو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کو ہوشیار کرنے کے لیے لوٹے۔ ناظرین اکرام، ادھر قریش کو طائف کا سارا حال معلوم ہو چکا تھا اور انہیں خبر ہو گئی کہ آپ کو وہاں کس طرح ناکامی ہوئی اور ثقیف کے اوباشوں نے کس بے دردی سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی۔ اس پر وہ بہت خوش تھے اور آپ کا خوب مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے باہم قسمیں کھائیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کر مکہ آیا تو جب تک اس کو مار نہ لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ثقیف کی ناکامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے پست کر دے گی اور سارے جوش اور جذبہ کو سرد کر دے گی۔ پھر آپ پر قابو پانا آسان ہوگا اور موت کے گھاٹ اتارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ ناظرین اکرام، قریش کی یہ سازشیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر تھے۔ چنانچہ آپ نخلا سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر حسن اتفاق کے حرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو قریش کے کچھ لوگ مل گئے۔ اس طرح آپ کو بھی سب معلوم ہو گیا کہ قریش کے کیا کیا ارادے اور منصوبے ہیں۔ پھر آپ نے انہی میں سے ایک سے فرمایا، کیا قریش کو میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ آدمی نے کہا، جی ہاں ضرور۔ آپ نے فرمایا، شریک کے بیٹے اخنس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ محمد نے پوچھا ہے، کیا آپ مجھے پناہ دے سکتے ہو کہ میں لوگوں تک رب کا پیغام پہنچا سکوں؟ وہ جا کر اخنس سے ملا اور آپ کا پیغام سنایا۔ اخنس نے کہا کہ میں تو خود قریش کا حلیف ہوں، ان سے میرا معاہدہ ہے، بھلا ان کے خلاف میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں؟ وہ لوٹ کر آپ کے پاس آیا اور اخنس سے جو بات ہوئی تھی آپ سے دہرا دی۔
آپ نے فرمایا کیا دوبارہ زحمت کرو گے؟ آدمی نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ذرا عمر کے بیٹے سہیل کے پاس جاؤ اور ان سے بھی یہی پوچھو کہ کیا محمد کو امان دے سکتے ہو کہ وہ آزادی سے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ وہ آدمی پیغام لے کر سہیل کے پاس پہنچا تو سہیل نے جواب دیا قبیلہ عامر بن لوئی آل کعب کے خلاف امان نہیں دے سکتا۔ چنانچہ وہ آدمی پھر لوٹ کر حرا آیا اور سہیل نے جو کچھ کہا تھا آپ کو بتا دیا۔ ناظرین کرام، آپ نے فرمایا اچھا ایک بار پھر زحمت اٹھاؤ گے؟ آدمی نے کہا جی ہاں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اس بار عدی کے بیٹے مطعم کے پاس جاؤ اور ان سے بھی یہی درخواست کرو۔ چنانچہ وہ مطعم کے پاس گیا اور پوچھا کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیں گے؟ مطعم نے جواب دیا ہاں ہاں ضرور، وہ ضرور آئیں۔ ناظرین کرام، پھر صبح ہوئی تو مطعم خود تیار ہوا اور بیٹوں اور بھتیجوں کو بھی تیاری کا حکم دیا کہ مکہ میں داخل ہوتے ہی اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر سکے۔ چنانچہ سب نے جنگی لباس تبدیل کر لیے، کمر سے تلواریں لٹکا لیں، ہاتھوں میں برچھیاں لے لیں اور کعبہ کی طرف بڑھے۔ اس وقت قریش وہاں موجود تھے، ابو جہل بھی وہاں موجود تھا۔ دیکھتے ہی بولا کیوں مطعم، امان دی ہے یا ایمان لائے ہو؟ مطعم نے جواب دیا امان دی ہے۔ اس پر ابو جہل بولا جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے بھی امان دی۔ اس طرح رسول خدا مکہ میں داخل ہوئے اور چونکہ مطعم امان دے چکے تھے کوئی کچھ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی غرض سے سیدھے کعبہ گئے۔ اس وقت قریش بھی وہیں جلسہ جمائے بیٹھے تھے اور ان میں کچھ ہاشمی بھی موجود تھے۔ چنانچہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ پر یہ فکرہ بولا آل مناف تمہارا نبی ہے یہ؟ ربیعہ کا بیٹا عتبہ بھی وہیں موجود تھا، یہ بھی ہاشمی تھا اور ابھی تک قریش ہی کے مذہب پر تھا۔ جھٹ بولا اگر ہم میں سے کوئی نبی ہو جائے یا کسی کو بادشاہت مل جائے تو اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ آپ نے یہ باتیں سنی تو قریب آئے اور فرمایا تعجب ہے عتبہ، خدا اور رسول کے لیے غیرت تو نہ آئی، اپنے اور اپنے قبیلے کے لیے بات سن کر آ گئی۔ پھر ابو جہل سے فرمایا سن لو ابو جہل، وہ وقت آ رہا ہے، ہاں بہت تیزی سے آ رہا ہے جب ساری ہنسی غائب ہو جائے گی اور تم خون کے آنسو رو گے۔ پھر اوروں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا قریش کے سردارو تم بھی سن لو، کان کھول کر سن لو، وہ دن دور نہیں جب تم چاروں ناچار بہت ہی ہولناک انجام سے دوچار ہوگے۔ ناظرین کرام، ان باتوں سے قریش کتنا تل ملائے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، لیکن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے چکا تھا اس لیے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اب قریش سے آپ کی توجہ ہٹ گئی اور آپ نے دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، ان کے گھروں پر گئے، ان کی بستیوں اور بازاروں میں گئے، جا جا کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا، ایمان لانے اور پیروی کرنے پر اکسایا، مدد کرنے اور ساتھ دینے پر ابھارا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا سکیں اور گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ پر لگا سکیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 31واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 30واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔